پاکستان کا تعلیمی بحران ایک جلتا ہوا سوال ہے۔ اس نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے کیونکہ بے روزگاری کی شرح میں روز بروز تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی مناسب تعلیمی نظام نہیں ہے، اور اگر کالجوں، یونیورسٹیوں یا کسی اور ادارے میں کوئی نظام ہو تو اس ادارے کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، جو نہ صرف غریب لوگوں کے لیے بلکہ امیر لوگوں کے لیے بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ 6 سے 16 سال کی عمر کے درمیان تقریباً 20 سے 25 ملین افراد ہیں جو سکول سے باہر ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ سکول کیا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بچپن سے سکول نہیں دیکھا۔ اس کی بجائے انہیں ضمنی سرگرمیوں میں مشغول کیا جا رہا ہے جو ان کی زندگیوں اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ دیہی علاقوں میں ناکافی وسائل اور بنیادی ڈھانچہ تعلیم کے معیار میں رکاوٹ ہے۔ یہ بحران ملک کی ترقی کو متاثر کر رہا ہے۔ بہت سے ڈگری ہولڈرز نوکریاں تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ان میں سے بہت سے مجرمانہ سرگرمیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ پکڑے گئے ڈاکوؤں کی اکثریت طلباء یا بے روزگار افراد ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن کوئی نوکری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال CSS کے امتحان کے لیے 20,000 امیدوار تھے اور ان میں سے صرف 393 افراد نے تحریری امتحان پاس کیا۔ فائنل ٹیسٹ ابھی باقی ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ کتنے طالب علم اس میں پاس ہوں گے۔ ایک طالب علم جو ایک استاد کے ساتھ 3 سے 4 مہینے پڑھتا ہے، آخرکار ڈپلومہ چاہتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ تعلیم میں جمہوریت پر بڑھتی ہوئی توجہ کی وجہ سے انہیں اس ڈپلومے کی ضرورت کیوں ہے۔ تاہم پاکستان دنیا میں بچوں کی دوسری سب سے بڑی تعداد ہے اور 197 میں سے صرف 16 ممالک پاکستان کے مقابلے میں تعلیم پر کم خرچ کرتے ہیں۔ آخر میں ہمارے وزیر اعظم کو رسائی کو بہتر بنانے، تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے، سب کے لیے مساوی مواقع کو یقینی بنانے اور لوگوں کو اپنے خاندانوں کے لیے بہتر انسان بننے کے خوابوں کو پورا کرنے میں مدد کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہئیں۔